اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خير ناصر ومعين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليكم جميع الشهداء الكربلاء ورحمة الله وبركاته. سب سے پہلے ماہ عزا، ماہ قرب الہی، ماہ بقاء اسلام، ماہ نابودی کفر و نفاق اور ماہ یتیمی سکینہ، ماہ اسیری زینب، ماہ غربت سید الساجدین زین العابدین، ماہ شہادت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی شہادت کی مناسبت سے آپ سب کو تسلیت عرض کرنا چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم جن جن گھروں میں فرش عزا بچھا دی جا رہی ہیں، جو مائیں، جو بہنیں، جو بیٹیاں، جو مؤمنین، جو بھائی بچے اپنے عزا خانوں میں بیٹھ کر دو مصرع مرثیہ ہی صحیح پڑھ کر آنسو بہاتے ہیں غم حسین میں، آپ سب کا رونا، آپ سب کا رلانا، آپ سب کا فرش عزا بچھانا، فرش عزا پہ بیٹھنا، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اور شاہ نجف شیر خدا مولا الموحدین امام المتقین حلال مشاکل علی ابن ابی طالب اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ہم وہ سلوگنز اور رجز یا شعار یا نعرہ جو اصحاب سید الشہداء نے میدان کربلا میں مقتل کے جانب جاتے ہوئے پڑھا اور اپنے انٹروڈکشن میں یا شہادت سے پہلے جو میسج دینے کے لیے انہوں نے رجز سنا دی، اس کی تشریح کر رہے تھے۔ آج تھرڈ پروگرام ہے جس میں میں حضرت شہزادہ علی اکبر شبیہ پیمبر جو خلقاً منطقاً ایک ٹرائنگل ہے یہ کہ جو صورت میں بھی رسول خدا کے شبیہ تھے، خلقاً اخلاق میں بھی رسول خدا کے شبیہ تھے، منطقاً یعنی علم اور منطق اور بصیرت میں بھی رسول خدا کے شبیہ تھے۔ آپ کے رجز کی ہم تشریح کر رہے ہیں، بہت خوبصورت رجز ہے، اس لیے میں نے 3 پروگرامز کو فوکس کیا اسی رجز کی تشریح پر کہ جس میں آپ فرما رہے ہیں سوکھے ہونٹوں کے ساتھ، روایت میں ہے کہ چھالے پڑی ہوئی تھی اور زبان آپ کی خشک تھی، بار بار پیچھے مڑ کر اپنے بوڑھے بابا امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھتے اور بیان فرماتے کہ بابا میرے لیے دعا کیجئے گا، اور سید الشہداء جناب زینب کو حکم دیتے ہیں کہ بہن زینب جا کر اکبر کی ماں ام لیلہ سے کہیے گا کہ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگے۔ ایک بوڑھی پردیسن ضعیفہ خاتون بیواؤں کو ایک صف میں رکھ کر مصلی پہ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کنا ہے کہ مالک 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا، اکثر مائیں بچوں کو جینے کی دعائیں دیا کرتی ہے، اکثر مائیں اپنے بچوں کی جوانی میں برکت کی دعائیں مانگا کرتی ہے، لیکن میں ام لیلہ کیسے دعا دوں اس جوان بیٹے کو جو موت کی اجازت لینے آیا تھا اور جو
موت کے استقبال کے لیے خود اپنے پیروں سے چل کر گیا ہے، جس کے بوڑھے باپ نے دین کی بقا کے لیے، توحید کی بقا کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے اپنے ہی ہاتھوں سے جس بیٹے کے سر پر صحرا سجنا چاہیے تھا اس کو مقتل کے جانب روانہ کیا ہے۔ خدا میرے بیٹے کو کامیابی دے۔ وہ علی اکبر کس خوبصورت انداز میں 2 جملوں میں علم کا دریا بہا دیتا ہے، اور لشکر عمر سعد میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے علی اکبر کے اس رچس کو سننے کے بعد، جس میں آپ فرماتے ہیں انا علی بن الحسین بن علی، میں علی ہوں، حسین کا فرزند جو علی کے فرزند ہیں۔ نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، میں، میرے بابا، میرے بھائی سید الساجدین، میرا معصوم بھائی علی اصغر، میری بہن سکینہ، میری پھوپھی زینب کبریٰ، اور یہ جو پیاسوں کا قافلہ تم لوگ دیکھ رہے ہو، یہ اولا ہے، یہ پرفیکٹ ہے، یہ بہترین ہے، خلقاً خلقاً، تمام تر ایبلٹیز، صلاحیت، کوالٹیز، ایمان، تقوی، ہر حوالے سے اولا بن نبی، رسول خدا کی جانشینی کے لیے۔ اور تمہیں یقین نہیں آتا ہے بیت اللہ، خانہ کعبہ کی قسم جس کی طرف تم رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، اسی کعبے کا مولود ہے میرے دادا علی ابن ابی طالب۔ اس کعبے کی قسم، ہم سے زیادہ برتر سزاوار کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس میں بہت کچھ 2 پروگرامز میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ آج جس پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ آپ ایون یہ کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے اپنے لیے لیڈر آپ نے چوز کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے، اور آپ کے گھر میں بھی کوئی بزرگ ہے اس کو جو ہے آپ اتھارٹی دیتے ہو، آپ کے خاندان میں بھی ایک بزرگ ہے، کچھ سینئرز ہوتے ہیں جن کی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں اور جن کو سب کے سب ایگری کرتے ہیں، جن کی بات مانی جاتی ہے اور جن کا مان رکھا جاتا ہے، اس کے لیے میرٹ حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ اس مختصر سے جملے میں نے سٹارٹنگ میں بتایا پہلے پروگرام میں کہ ایک جملہ ہے لیکن اس پر 10 کتابیں آپ لکھ سکتے ہو، اتنی گہری بات شہزادہ علی اکبر نے شہادت سے پہلے بیان فرمائی۔ خداوند تبارک و تعالی کوالٹیز یوں بیان فرما رہے کہ وہ اولویت، وہ لیڈرشپ کے لیے، قائد کے لیے، یا کسی بھی ہستی کو اگر آپ نے فالو کرنا ہے زندگی میں، اس کے لیے کیا کوالٹی ہونی چاہیے۔ جیسے حضرت علی اکبر بیان فرما رہے کہ ہم خلق میں، ہم خلق میں، ہم عادت میں، ہم قابلیت میں، ہم علم میں، ہم ایمان میں، ہم تقوی میں، ہم ہر حوالے سے کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہے رسول خدا کی جانشینی کے لیے۔ پروردگار عالم سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 73 میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اگر آپ نے اپنی بچی کو کسی کے حوالہ کرنا ہے، بچی کے لیے بے شمار رشتے آتے ہیں، اگر آپ نے ہاں کرنا ہے، اچھا اگر آپ نے اپنے خاندان کے لیے کسی کو ایز اے بزرگ انتخاب کرنا ہے، اگر آپ نے اپنی کمیونٹی کے لیے کسی کو ایز اے لیڈر یا رہبر کے حوالے سے آپ نے انتخاب کرنا ہے، یہ اپنی زندگی میں آپ نے کسی کو ایز اے آئیڈیل آپ نے اس کو انتخاب کرنا ہے، خدا قرآن کی اس آیت میں وہ اولویت، وہ ترجیح، وہ کوالٹیز جس کی طرف حضرت علی اکبر نے اشارہ کیا بیان فرما رہا ہے کہ جس کو تم لیڈر بناؤ گے، جس کو تم فالو کرو گے، جس کو تم اپنے خاندان کا سینئر اور مرکزی کردار جس کو تم بنانے جا رہے ہو، اس کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے پروردگار عالم اس قرآن کی اس آیت میں
5 کوالٹیز کی طرف اشارہ فرما رہے. سب سے پہلے فرما رہے یہ اسحاق اور یعقوب اور ان کی نسل کے حوالے سے بہرحال یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اس میں وہ کوالٹیز آج بھی آپ اگر کسی کو اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے سیاسی زندگی میں، آپ کی جو ہے سوشل لائف میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ کام کرنا ہے، یہ کوالٹیز بیان فرما رہے. سب سے پہلے وہ شخص جو آپ کو خدا کی طرف ہدایت دے. بہت مطلب باریک نکتہ اس کے اندر ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ خدا کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ کہ جب وہ کہیں پہنچتے ہیں اور ہر طرف سے پروردگار عالم اس کو بے شمار نعمتوں میں غوطور کراتا ہے تو وہ اس اصلی مقصد سے ہٹ جاتا ہے. تو خدا اس آیت میں فرما رہے کہ تم اس کو فالو کرو، اس کو اپنے لیے لیڈر بناؤ، اس کو اپنے لیے اسوہ اور آئیڈیل تو خیر ہمارے لیے ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے، لیکن ائمہ تک پہنچنے کے لیے، ائمہ سے دور نہ ہونے کے لیے اس شخص کی بات کا مان رکھو جو آپ کو لائف ٹائم پروردگار عالم کی طرف ہدایت دے. آپ حضرت آیت اللہ عظمیٰ خامنئی کو دیکھ لیجئے، ان کی سادگی کو آپ دیکھ لیجئے. آپ حضرت آیت اللہ عظمیٰ سیستانی کی سادگی کو آپ دیکھ لیجئے. سمپل لائف. آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی لائف کو آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر سمپل لائف ہے ان کی. نسائی اہل سنت کے 6 ہی تو سنن ہے، سنن بخاری، سنن مسلم، سنن ابن ماجہ، ان میں سے ایک جو ہے سنن نسائی ہے. نسائی جو اہل سنت کے بہت زیادہ سینئرز اور رسپیکٹفل اور یہ کہ ریفرنس دی جاتی ہے ان کے بکس کی، وہ سن 307 میں اس دنیا سے وہ جا چکے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے، بہت خوبصورت بک ہے، انگلش میں بھی اس کی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں، فضائل علی ابن ابی طالب کے نام سے نسائی نے کتاب لکھی ہے. جب وہ شام گیا، توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، نسائی شریف آپ نے نام سنا ہے، نسائی شام چلا جاتا ہے تو شام میں لوگوں نے بہت مارا پیٹا ان کو. تو اس نے کہا بھئی میرا جرم کیا ہے، میں تو سنی مفسر ہوں، کس بات پر مجھے مار رہے ہو؟ تو سب نے ایک ہی جواب دی، کس قدر آپ نے علی ابن ابی طالب کے فضائل میں کتاب لکھی ہے، اسپیشلی وہ کتاب جو فضائل علی ابن ابی طالب کے نام سے ہی آپ نے لکھی ہے، اور ایسے ایسے فضائل خدا را پڑھ لیجئے گا، آپ پراؤڈ فیل کرتے ہو کہ میں کس علی کا ماننے والا ہوں. خدایا آئی ایم شیعہ، اور یہ کہ آپ ایز اے شیعہ آپ فخر محسوس کرتے ہو جب آپ نسائی شریف کی یہ فضائل علی ابن ابی طالب کے بک کو پڑھتے ہو. بہت خوبصورت. وہ بسم اللہ کے حوالے سے بھی وہ لکھتا ہے کہ بسم اللہ کو اونچی آواز میں پڑھ لینی چاہیے یا آہستہ پڑھ لینا چاہیے. تو وہ علی ابن ابی طالب کا اس میں جو ہے ریفرنس دیتے ہیں کہ مولا کس انداز میں پڑھتے تھے. بہت خوبصورت فضائل ہے جو اس پروگرام کی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو بیان کروں. تو شام والوں نے بہت زیادہ ان کو مارا، زخمی کیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی زخموں میں وہ تاپ نہ لا سکے اور اس دنیا سے وہ چلے گئے. نسائی سے کہا کہ آپ سنی ہو، آپ نے یہ سب کچھ کیا، علی ابن ابی طالب کے لیے یہ شاندار بک آپ نے لکھی کہ کوئی بھی دیکھنے والا پڑھے تو وہ جو ہے بس علی کے شیدائی بنے، مولائی بنے، ولائی بنے. تو آپ نے معاویہ کے لیے ایسی بک کیوں نہیں لکھی؟ معاویہ کے فضائل میں بھی کچھ لکھ لیتے. نسائی نے کہا کہ مجھے بتائیے آپ لوگ کہ میں سچ لکھوں یا جھوٹ لکھوں؟ تو انہوں نے کہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاویہ کے بارے میں فضائل بیان کیا ہے، جو معاویہ کی کوالٹیز بیان کی ہے، خصوصیات بیان کی ہیں، وہ سب آپ جو ہے جمعوری کرو اور ان سب کو سبمٹ کر لو، اور جیسے فضائل علی ابن ابی طالب ہے ویسے ہی فضائل معاویہ کے نام سے بھی آپ بک لکھ لو. کہا ٹھیک ہے، مجھے وقت دے دے، مجھے ٹائم دے دے. چلا گیا نسائی. سن لیجئے گا، نسائی چلا گیا اور کچھ مدت بعد بہت ڈھونڈا، بہت پرکھا، طرح طرح کے لائبریریز میں، ہر لائبریری میں گیا، مصر میں دیکھا، جہاں اس کو موقع ملا وہ چلا گیا اور واپس آیا شام. کچھ عرصے بعد واپس آیا اور کہا کہ میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی،
بہت سارے کتب کا میں نے مطالعہ اور اسٹڈی کر لی، لیکن مجھے صرف ایک روایت ملی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاویہ کی شان میں، علی کی شان میں تو میں نے اتنی بڑی کتاب لکھی، تم لوگوں کو شکایت تھی کہ معاویہ کے فضائل میں کتاب کیوں نہیں لکھتا، میں نے بہت ریسرچ کیا، بہت اسٹڈی کر لی، مجھے ایک روایت ملی جو پیغمبر نے معاویہ کے شان میں بیان فرمایا ہے۔ کہا جلدی بولیے کیا ہے؟ ہم آج سونے سے جو ہے اس کو لکھ لیں گے، پیتل سے ہم اس کو لکھ لیں گے، ہم اس کے فریم بنا دیں گے۔ کہا لا اشبع اللہ بطنہ، یعنی تم جتنے کھاؤ، تم جتنے زیادہ کھاؤ گے، خدا کبھی بھی تم سیراب نہ ہو جاؤ، تمہارا پیٹ نہ بھرے۔ شرح الاخبار فی فضائل الائمۃ الاطہار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47۔ نسائی اہل سنت دیکھیے اپنے بک میں جو ہے اس طریقے سے لکھتا ہے، اور اس کے بعد نسائی کو کس طریقے سے مار کر جو ہے اس دنیا سے وہ چلے گئے، اور آج بھی ان کی قبر مکہ میں موجود ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 7 جگہوں پر معاویہ پر اور ابو سفیان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور مناقب و فضائل علی ابن ابی طالب کو آپ دیکھ لیجئے، جو دسوں کیا ہزاروں کے تعداد میں خود اہل سنت نے فضائل علی ابن ابی طالب میں کتابیں لکھی ہے۔ میں شیعوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، اس میں سے ایک آج نسائی کا میں نے آپ کو ذکر کیا۔ تو علی اکبر آج کربلا کے میدان میں فرما رہے انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، کہ ہم خانہ کعبہ کی قسم ہر حوالے سے اولا ہے، ہر حوالے سے برتر ہے، ہر حوالے سے جانشینی رسول خدا۔ میں نے کہا نا کہ غدیر میں جس طرح اعلان کیا، مباہلہ میں جس طرح اعلان کیا، آج شبیہ پیمبر کربلا کی جلستی زمین پر سوکھے ہونٹوں کے ساتھ غدیر کو زندہ کر رہے ہیں، اور مباہلہ کا میدان سب کے نظروں میں ایک مرتبہ پھر مجسم کرنے میں کامیاب ہوئے شہزادہ علی اکبر۔ سو پہلی کوالٹی کسی کو بھی لیڈر بنانے کے لیے، کسی کو بھی اپنی بیٹی کسی کے ہاتھ میں اگر آپ نے سونپنا ہے، رشتے آتے ہیں، تو پہلی کوالٹی آپ دیکھ لیجئے گا، وہ یہ کہ اللہ کے جانب ہدایت دے۔ دوسری چیز خدا قرآن کریم کے اس آیت میں جو فرما رہے وہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ٹھیک ہے، وہ یہ کہ نیک کاموں کی طرف دعوت دینے والا ہو۔ علی نے کس طرف دعوت دی، معاویہ نے کس طرف دے دیا، جو پورے وجود کے ساتھ کار خیر کی طرف دعوت دے۔ اور اہل بیت واحد وہ ہستیاں ہیں جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ایک بال کے برابر بھی کذب کا ان کے قریب سے گزر جانا۔ سچے تو بہت سارے ہوتے ہیں، میدان مباہلہ میں سچوں کے ساتھ ہونے کا خدا حکم دے رہا ہے۔ مجھے بتائیے آپ لوگ کہ ابو ذر سے زیادہ سچا کون تھا؟ رسول خدا نے اس کی سچائی پر مہر لگا دی ہے۔ 6 مہینہ ربضہ کے میدان میں پیاسا رکھا، سچ کے ساتھ دیا، بھوکا چھوڑا، علی کے حق میں آواز بلند کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن ان سچوں کے ساتھ دینے کی بات ہو رہی ہے جو جھوٹوں پر لعنت بیچنے کے لائق بنے، اور وہ سوائے فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے گھرانے کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ شہزادہ علی اکبر اس کوالٹی کی طرف اشارہ فرما رہے کہ ان لوگوں کو اپنے زندگی میں آپ لیڈر بنائیے گا، فالو کیجئے گا، ان لوگوں کا مان رکھیے گا، ان لوگوں کے ساتھ دیجئے گا جو آپ کو پہلے تو خدا کی طرف ہدایت دے، اور سیکنڈ چیز خدا قرآن کی آیت میں فرما رہے نیک کاموں کی طرف دعوت دے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء آیت نمبر 59 میں جس طرح پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور تیسری کوالٹی جو حضرت علی اکبر کے اس رجس کی شرح میں ہم بتا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اہل نماز ہو، ٹھیک ہے، نماز برپا کرے، وہ اقام الصلاۃ، خدا کی طرف ہدایت، نیک کاموں کی طرف آپ کو رغبت دے اور حکم دے۔ اور تیسری چیز وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرے۔ سید الشہداء مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین نے شب عاشور کی مہلت مانگی، کس لیے؟ اپنی بیٹی جناب سکینہ کو لوریاں سنانے کے لیے نہیں، ایک ہی رات میں طی العرض کر کے زینب کو مدینہ پہنچانے کے لیے نہیں،
یا اپنے اصحاب کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے نہیں، یا اپنے اہل و عیال کو ایک پیسفل امن و امان کے مقام تک لے جانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا انی احب الصلاۃ، مجھے ایک رات کی مہلت چاہیے، مجھے اپنے رب سے گفتگو کرنی ہے، مجھے خدا سے مناجات کرنی ہے۔ اور کہا جاتا ہے جس طرح پرندوں کے چہچہانے کی آواز آتی ہے، اس طرح خیام حسینی سے مناجات کی آواز بلند تھی۔ 3 حصوں پر آپ نے شب عاشور کی رات کو تقسیم کیا، ایک زینب کو وصیت اور تسلی دینے کے لیے، 2 اصحاب کو آگاہ کرنے کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے مناجات اور عبادت پروردگار عالم، اور چوتھی چیز جو آپ کی زندگی میں لیڈر، امام اور کسی کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے، کسی کا ساتھ دینا ہے، وہ کوالٹی اس آیت میں وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، جو زکوٰۃ دے۔ واحد علی اور اولاد علی ہے جس کے لیے حل عطا نازل ہوئی، جس کے لیے آئے یہ انما ولیکم اللہ والذین آمنوا، جو نماز کے حالت میں رکوع میں زکوٰۃ دے۔ اور 5ویں چیز خدا کی پرستش، جو پروردگار عالم نے بہت اعلیٰ مقام تک پہنچایا، لیکن ایک بات کیا کرتے ہیں کہ فخر ہے تو اس بات پر کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ علی ابن ابی طالب وَكَانُوا لَنَا عابدین، یہ 5 کوالٹی جس کے اندر ہو، آپ اس کو زندگی میں اس کے ساتھ دیجیے گا، اس کی آواز پہ لبیک کہیے گا، ان کے فالوورز بنیے گا۔ سمجھ لیجئے گا ظہور امام زمانہ کے لیے علی اکبر کی اس رجس پر لبیک کہتے ہوئے آپ نے منتقم خون شہدائے کربلا امام زمانہ کے لیے آپ تیار ہو چکے ہو۔ ہماری دعا ہے اللہم عجل لولیک الفرج، جوانی علی اکبر کا منتقم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ پروردگارہ تجھے علی اکبر کے مہندی کے بجائے خون سے رنگے ہاتھوں کا واسطہ ہے، ہمارے جوانوں کی عاقبت بخیر فرما دے، نصیب آباد فرما دے۔ پروردگارہ جن گھروں میں پریشانی ہے، تجھے ام لیلا کے ارمان کا واسطہ، تجھے داغ دل ام لیلا کا واسطہ، ان گھروں کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما دے۔ ہمارے جوان بھائیوں کو لمبی عمر عطا فرما دے۔ جوان بچوں کو بوڑھے والدین کا سہارا بنا دے۔ پروردگارہ ہر بھائی کے دل میں بہن کے لیے غیرت عطا کر۔ پروردگارہ ماں باپ کا محافظ بنا دے اولاد کو۔ پروردگارہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما دے، ہمارے مرحومین کو امام حسین کی شفاعت نصیب فرما دے، ہماری عزاداری اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے۔ خدایا ہم سب کو جلد از جلد کربلا نصیب فرما دے۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ان راتوں میں دعاؤں میں، مجھے نہیں معلوم امام زمانہ کہاں تشریف فرما ہے، ممکن ہے جنت البقیع میں ہو، ممکن ہے شام میں ہو، ممکن ہے سرزمین کربلا میں ہو۔ مولا کے دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔